پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بلا تاخیر میری گزارش حق پرست ممبر قومی اسمبلی NE-245 سید حفیظ الدین بھائی سے کہ وہ آئے اور آج اس مناسبت سے خیرات سے ادا کریں۔ آپ سب کی تالیوں میں سید حفیظ الدین بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے اور مصطفیٰ بھائی کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، لیکن دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ادارے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کے زیر اثر ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں کہ اورنگی کے مسائل، کورنگی کے مسائل، کراچی کے مسائل ہم سب کے مسائل ہیں۔ ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ پانی اور بجلی اور گیس کا ہے۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز MPM اس جدوجہد میں کامیاب ہوگی، اپنا لوہا منگوا کے رہے گی۔ ہمارے کارکنان اس چیز کے لیے سیدھا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے اندر ہم آگے ہوں گے۔ آپ ہم سے ہر وقت رابطہ کر سکتے ہیں، پوری طریقے سے ہم آپ کی خدمت اور آپ کی نوکری کے لیے اویلیبل ہیں۔ شکریہ۔ اس ملک سے رشتہ ہے ہجرت کے دنوں سے، اب اس ملک کو تنہا چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے کافر کہو، غدار لکھو یا ہڈیاں توڑو، اب اس ملک کو کوئی مائی کا لال توڑ نہیں سکتا۔ اسی کے ساتھ میری گزارش اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی بھائی سے کہ وہ آئے اور آج کے پروگرام اپنے خیالات کے اظہار کریں۔ آپ سب کی تالیوں میں علی خورشیدی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں موجود مرکزی رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سید مصطفیٰ کمال بھائی، اراکین صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور COC کے ذمہ داران کارکنان، سیکٹر کے ذمہ داران کارکنان، UC کے تمام ذمہ داران کارکنان اور میرے سامنے موجود حق پرست مائیں، بہنیں، بیٹے، بزرگ، سب کو السلام علیکم۔ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، میں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مصطفیٰ کمال بھائی یہاں موجود ہیں۔ بس ایک گزارش کر کے جاؤں گا کہ دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے ایک اہم ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لی ہے، اور یہ ذمہ داری ہم اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے
जब तक आवाम जो है वो हमारा साथ ना दे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कस्बा अलीगढ़ टाउन की जो आवाम है वो इस शजरकारी मुहिम में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग या हमारा जो माहौल खराब हो चुका है, 1% से कम दरख्त रह गए शहर कराची में, ये जिम्मेदारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने ली है। इंशाअल्लाह शहर कराची को सरसब्ज बनाएंगे। इस पाकिस्तान की खुशहाली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पहले भी किरदार अदा करती हुई आई है। इंशाअल्लाह अपने शहरों को बेहतर करने के लिए आइंदा भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आप लोगों की सपोर्ट से ये किरदार अदा करते रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि ये शजरकारी मुहिम जो शहर कराची में बिलुमूम और बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान में शुरू हुई है, इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का साथ देने के लिए हरफरस आवाम इंशाअल्लाह हमेशा की तरह इस दफा भी कांधे से कांधा मिलाकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का बहुत बहुत साथ देंगे। और ये शजरकारी मुहिम हम इंशाअल्लाह कामयाबी से पूरी करेंगे और अपने शहर को इंशाअल्लाह हरा भरा और बेहतर माहौल दोस्त बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अली खुर्शीदी भाई जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब इस्तकबाल कीजिए उस शख्सियत का जिनकी शहर की तरक्की के लिए काविशें है लाजवाल, जो पाकिस्तान को दे सकता है उरूज कमाल, वो जिनकी फिक्र को नहीं है कोई दवाल। हाँ, वो शख्स है आपके शहर के मसीहा सैयद मुस्तफा कमाल। तमाम हक परस्त नुमाइंदों को, तमाम MP MNAs को, तमाम टाउन के जिम्मेदारान को, COC के जिम्मेदारान को और यहाँ पे कस्बा अलीगढ़ के तमाम साथियों को, मेरी माँ और बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों और हमारे मीडिया से आए तमाम दोस्तों, सबको अस्सलाम वालेकुम। शजरकारी मुहिम है, MQM ने अनाउंस किया है, उसका एक ना रुकने वाला जो सिलसिला है, आज यहाँ कस्बा अलीगढ़ में तकरीब है। इसकी अनाउंसमेंट जिस दिन से हुई है उस दिन से लेकर आज तक हम हजारों पौधे पूरे शहर भर में लगा चुके हैं, ग्रीनरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी हमने कोई क्लोजिंग डेट नहीं रखी, हमने कोई क्लोजिंग डेट नहीं रखी कि फला डेट को ये मुहिम खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब ये ना रुकने वाला सिलसिला है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में कम से कम 8 दरख्त लगाने हैं। ये जो हम अपनी एक एवरेज किस्म की जिंदगी में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं वो 8 दरख्तों का ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। तो हर शख्स को, हर इंसान को जो सांसें ले रहा है उसको अपनी जिंदगी में कम से कम 8 दरख्त लगाने हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम जो इस शोबे में PhD जिन्होंने कर रखी हैं, जिनका इल्म है, ये उनकी कही भी सारी बातें हैं। तो हमें कम से कम 8 दरख्त तो अपने लिए लगाने ही लगाने हैं। फिर ये दरख्त है वो सदका जारिया है, ये दरख्त सदका जारिया है और हम अपने लिए 8 दरख्त लगाएंगे। हमारी जिंदगी भर में हम उसकी सारी ऑक्सीजन को हम कंज्यूम करेंगे। हमने इंसानों के लिए, दूसरों के लिए भी, भले के लिए भी अपने सदका जारिया भी करके जाना है। तो फिर हमने 8 से ज्यादा दरख्त लगाने हैं। तो जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जहां जहां हमारी आवाज जा रही है और तमाम पाकिस्तान भर में जिसको इसके लिए किसी को कोई क्रेडिट लेने और इसको लेने की जरूरत नहीं है। हम तमाम पाकिस्तान के लोगों को ये आवाज लगाते हैं, जो जहां जिस जगह मौजूद है वो इस शजरकारी मुहिम में अपने आप को शामिल करने और अपने इर्द गिर्द के माहौल को सही करने की कोशिश करें। जब हम अपनी गलियों को हरा भरा करेंगे, हमारा मोहल्ला, हमारा टाउन, हमारा शहर, हमारा सूबा, हमारा मुल्क, हर पूरे मुल्क का कोना कोना सरसब्ज़ शादाब हो जाएगा। MQM इस शहर में आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी बना हुआ है, वो सारा कुछ अल्लाह ताला ने इस MQM के हाथों से करवाया। हमारे पास कभी भी थोड़े से मौके के अलावा कभी भी हमारे पास एब्सोल्यूट पावर नहीं रही। एब्सोल्यूट पावर तो कभी भी नहीं रही। जरा सी जब जिम्मेदारियां हमें मिली हैं, हमें इख्तियार मिला है, हमने डिलीवर करके दिखाया है। वरना हम पर तो बुराइयों का जमाना ज्यादा रहा है। आज भी
نہ لوکل گورنمنٹ ہماری ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ ہماری ہے، وفاق میں ہمیں کوئی خاطر خواہ کوئی حصہ نہیں ملا ہوا، لیکن ہمارے ایم پی ایز، ہمارے ایم این ایز جن کا کام نہیں ہے سڑکیں بنوانا، جن کا کام نہیں ہے پانی کی لائنیں بچھوانا، جن کا کام نہیں ہے سیوریج کا نظام صحیح کرنا، جن کا کام نہیں ہے گرینری کا نظام صحیح کرنا، جن کا کام نہیں ہے اسپتالوں کی دیکھ بھال کرنا، جن کا کام نہیں ہے اسکولوں کی دیکھ بھال کرنا، جن کا کام نہیں ہے گراؤنڈ کا دیکھ بھال کرنا، لیکن اس میں سے کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جن کا وہ کام نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اس کاموں کو انجام دے نہ رہے ہوں۔ ہر کام ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جن کا یہ کام ہے وہ یہ کام کر نہیں رہے۔ آج جب دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہمارے شہر جو کہ پاکستان کو ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے سب سے زیادہ، وہاں سے ہر دوسرے دن یہ خبر آتی ہے کہ کھلے ہوئے گٹر میں گر کر بچے ہلاک ہو گئے، بچے اپنی ماں کے پیارے بچے جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہم ابھی کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں لگا سکے۔ ایسے حالات ہمارے زمانے میں نہیں تھے۔ جب ایم کیو کے پاس اس شہر کی میئرشپ تھی، ہمارے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا۔ آج یہ شہر دنیا کے انسانوں کے رہنے کی 4 جو بدترین جگہ ہیں اس میں یہ شہر شامل ہو گیا۔ ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتے، توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کو کے اوپر سے بیشنگ نہیں کرنا چاہتے، توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کراچی چل رہا ہے، یہ کراچی جی رہا ہے تو پورا پاکستان چل رہا ہے، جی رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کراچی میں جس طرح کی مایوسیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ ہمیں کوٹا سسٹم ہونے کے باوجود بھی ہمیں کوٹا نہیں ملتا، ہمارے کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر جن کا کوٹا نہیں ہے ان کو یہ کوٹا دے دیا جاتا ہے، یہ زیادتی۔ اب تو اس ہمارے مسئلے کو ہائی کورٹ نے بھی تسلیم کیا، ہمیں نوکریاں نہیں ملتی، ہمیں سرکاری محکموں میں نوکریاں نہیں ملتی، ہمیں اسکول کالجز میں ایڈمیشن نہیں ملتا، ہمارے یہاں سے انڈسٹریز جو ہے وہ یہاں سے بند ہوتی چلی جا رہی، جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں جاب مل جاتی تھی وہ بھی ہمارے مزدور، ہمارے لڑکے، ہمارے نوجوان ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں اور ان کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان، ہم بول رہے ہیں، وزیر اعظم سے بول رہے ہیں، وزیروں سے بول رہے ہیں، وقت کے ذمہ داروں سے بول رہے ہیں کہ دیکھیے کراچی پورے پاکستان کو اس دلدل سے، اکانومک دلدل سے نکال سکتا ہے۔ آئی ایم ایف نہیں نکال سکتا، ورلڈ بینک نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے۔ کراچی آج بھی اس تقریباً 8,000 ارب روپے کا جو ٹارگٹ تھا پچھلے سال، اس میں سے آج بھی کراچی 4,500 ارب روپے اکیلے دینے والا ہے۔ کراچی اس دفعہ آپ نے اس ملک کی بجٹ کا ٹارگٹ آپ نے تقریباً 13,000 ارب روپے رکھے ہیں، اور یہ سارا پیسہ آپ نے انڈسٹریلسٹ سے لینے ہیں، بزنس کمیونٹی سے لینا ہے آپ نے، اور آپ نے سیلری کلاس لوگوں سے لینا ہے۔ اور یہ پاکستان کی اکانومی کو جاننے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک لیاقت آباد کے مارکیٹ کی جو سیل ٹیکس کی جو ٹیکس ہے وہ پورے لاہور کے ٹیکس سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو ہم اس پورے پاکستان کما کر اس اپنے شہر میں اپنے پاس نہیں رکھتے، ہم پورے پاکستان کو دیتے ہیں۔ ہمیں اس پہ فخر ہے۔ آج دیکھیں ملک کے تمام حصوں سے، تمام صوبوں سے عجیب طرح کی خبریں آتی ہیں۔ ملک میں عجیب کام ہو رہے ہیں، ملک میں انسٹیبلٹی ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں۔ آج کے یہ جو نوجوان نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، انہوں نے اس کراچی کی لا اینڈ آرڈر کو صحیح کروایا ہے۔ انہوں نے اس شہر سے رو کے تسلط کو ختم کروایا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح کی خبریں بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا سے آتی ہیں، آج اس شہر میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ خبریں نہیں ہیں، ورنہ ہر تیسرے دن یہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، 10 لوگ روزانہ مرتے تھے۔ خدا نہ خواستہ جو پاکستان کے دوسرے صوبوں میں حالات ہیں، اگر یہ حالات آج کراچی کے ہوتے تو آج اس ملک کی اکانومی کو اور بہت بڑا زخم لگتا، اور بہت بڑا جھٹکا لگتا، اور بہت بڑا نقصان ہوتا۔ لیکن آج الحمدللہ ان ایم کیو ایم کے نوجوانوں کی وجہ سے میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو
کاوشیں ہیں، ان کا جو کردار ہے میں اس کو نظر انداز نہیں کر رہا، لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پاکستان کے پولیس، رینجرز اور تمام ادارے پچھلے 35 سالوں سے 40 سالوں سے امن کی کوششیں کر رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، لیکن امن دیر پا قائم نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ ایم کیو ایم ہے، یہ آج کی ایم کیو ایم پاکستان ہے، جس نے کنوکشن کے ساتھ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہا ہے، اور آج جو لڑکا، جو نوجوان اس شہر میں غلط ہاتھوں میں استعمال ہوتا تھا، بھاگتا پھرتا تھا، گھروں پہ چھاپے پڑتے تھے، لاپتہ ہوتا تھا، شہید ہو کر جو ہے وہ شہداء قبرستان میں جاتا تھا، آج 8 سال ہو گئے شہداء قبرستان میں تالے پڑ گئے الحمدللہ۔ آج 8 سال ہو گئے، ہم نے 800 سے زائد ماں کو ان کے لاپتہ بچے بازیافت کرائے ہیں، آج بھی 160 ہمارے کارکنان لاپتہ ہیں۔ میں پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے اداروں کو التجا کرتا ہوں کہ کراچی کے نوجوانوں نے جو ہم پر قرض بھی نہیں تھا، ہم نے وہ قرض بھی ادا کیا ہے، جو ہم پر واجب بھی نہیں تھا، ہم نے وہ قرض بھی ادا کیا ہے۔ 8 سالوں میں ہم نے پلٹ کر کسی کو ایک پتھر نہیں مارا۔ ہم پاکستان کی ڈیفنس کی، ہم فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، پاکستان کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، آرگینک ڈیفنس ہے۔ آج طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں پورے ملک بھر سے، ہاں ہمیں مسائل ہیں، ہاں ہمیں شکایت ہے، ہاں مجھے پانی نہیں مل رہا، ہاں میرے گھر کے سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، پینے کا پانی آتا نہیں ہے، میری گلی ٹوٹی ہوئی ہے، میرے پہلے اسکول میں تعلیم نہیں ہے، میرے سرکاری اسپتال میں دوا نہیں ہے، میرے نوجوان کو سرکاری نوکری نہیں ہے، اس کے کوٹے پہ کوئی اور آ کر بیٹھ جاتا۔ یہ شکایتیں ہونے کے باوجود بھی ہم اس ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس پاکستان کی مسلح افواج کے قربانیوں کی قدر کرتے ہیں، پاکستان کی حکومت کی ہر جائز مدد جہاں کر سکتے ہیں وہاں کر رہے ہیں اپنی شکایت رکھنے کے باوجود۔ لیکن میں آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے اس پاکستان کہ اس شہر کو اون کیجیے، سب مل کر اس کو اون کیجیے۔ اس شہر نے پہلے بھی اس پاکستان کو، ہم ان کی اولادیں ہیں جن کے آباء و اجداد نے اس پاکستان کے لیے اپنی 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ان کی یہ نسل اس پاکستان کو اس اکانومک دلدل سے، اس پولیٹیکل دلدل سے باہر نکالنے کے لیے بھی اپنی قربانیاں، اپنی کاوشیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمیں ہمارا ڈیو شیئر دیجیے خدا کے واسطے، ہم زیادہ نہیں مانگتے، اپنے جائز حق مانگتے ہیں۔ آپ ہمیں اس پاکستان کا شہری تسلیم کیجئے، اس پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ان نوجوانوں کا جو حق ہے اس حق کو دیجئے۔ دیکھیں ہم پاکستان کو اس دلدل سے باہر نکال کر آپ کو اچھا پاکستان، ہنستا کھیلتا پاکستان، آپ کو اکانومک ترقی کرنے والا پاکستان ہم آپ کو یہاں سے انشاءاللہ تعالی اس کراچی سے بنا کر پورے پاکستان کو دیکھیں۔ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں، ہم پاکستان کو بچا کر پاکستان کو ترقی دینا بھی ہمیں آتا ہے، ہمیں موقع دیجیے۔ ہم نے شہر کو ڈیلیور کر کے دکھایا ہے، جو شہر کو ڈیلیور کر سکتا ہے وہ پورے پاکستان کو ڈیلیور کر سکتا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ شہر، یہ خبریں نہیں تھی، یہ کہ گڈر میں گر کر بچہ، ہمارے زمانے میں خبریں نہیں تھی۔ اور آج کی یہ ایم کیو ایم کسی ایک زبان کی ایم کیو ایم نہیں ہے۔ آج سہراب بورڈ سے پختونوں کے علاقے سے جیتنے والا ایم این اے اقبال محسود، وہ ایم کیو ایم کا ایم این اے ہے، پختون ایم این اے، آج وہ ایم کیو ایم ہے۔ آج یہ نصیر خان یہاں بیٹھے ہیں، یہ منگو پیر کی پہاڑیوں سے پختون علاقے سے جیتنے والا یہ نصیر ایم پی اے بیٹھا ہوا ہے۔ آج رنگ نسل زبان کی کوئی تفریق اس پارٹی میں نہیں ہے۔ آج سوراب گوٹ سے لے کر کماڑی تک اور ہوکسبے سے لے کر ملیر کے گوٹوں تک آج الحمدللہ ہر رنگ نسل زبان مسلک کی ایک ہی آواز اور کے ہاتھوں میں ایک ہی جھنڈا ہے، وہ ایم کیو ایم پاکستان کا جھنڈا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس یکجہتی کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کے ساتھ اور اس ویژن کے ساتھ جو اس ایم کیو ایم کا ویژن ہے۔ ابھی ہم نے 10 دن پہلے ہم نے ایک بھرپور پروگرام کیا نوجوانوں کا یوتھ کنونشن، اور ہم نے نوجوانوں کو ایک نیا راستہ دکھایا ہے کہ سرکار سے نوکریوں کی فریاد کرنے کے بجائے آپ جو ہے وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر، دنیا آپ کے لیے گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے، اپنے گھر سے بیٹھ کر اپنے روزگار کا بندوبست کرو۔ اور ہم اس کو پوری ٹیچنگ دے رہے ہیں۔ 14 اگست کو ہم ایسا ٹیوٹوریل لانچ کرنے جا رہے ہیں پورے پاکستان اور دنیا بھر کے پاکستانی بچوں کے لیے فری آف کاسٹ، جو کہ پوری دنیا میں کوئی بھی فری آف کاسٹ یہ ٹیوٹوریل
शेड्यूल नहीं है कि आप 6 घंटे की उसके अंदर तमाम क्लासेस हैं, आप उसको फ्री में एमक्यू लोगों को एक्सेस देगी। नौजवान घर में वो तमाम चीजें देखकर अपना कारोबार शुरू करेंगे। उसमें तरीकेकार बताया गया, आपको घर बैठे मेरी बच्चियों को, मेरी बहनों को, मेरी माओ को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे नौजवानों को, मेरे तमाम कोलीग्स को घर बैठे पैसे डॉलर में कमाने का तरीकेकार उसमें बताया गया। आज की दुनिया वो दुनिया थी जब आप हम पे रास्ते बंद करोगे कि आप हमें कोटे पे भी कोटा नहीं करोगे, हम अल्लाह ताला हमारे लिए नई राहें खोलेगा और हम इंशाअल्लाह ताला नई जद्दोजहद करके दिखाएंगे आपको इंशाअल्लाह ताला। हम रुकने वाले लोग नहीं हैं, हम जो है वो मायूस होने वाले लोग नहीं हैं। जब जब हमारे दरवाजे बंद किए गए, हमारे आगे दीवारें खड़ी की गई हैं, हमने नया रुख इख्तियार किया है और हम पहले से ज्यादा पावरफुल होकर आपको नजर आए हैं। ये महरूमियां, ये नाइंसाफियां भी इंशाअल्लाह ताला एक दिन खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैं आज की सूबाई हुकूमत को और आज की वफाकी हुकूमत को और खास तौर पर सूबाई हुकूमत को और उनकी तमाम लीडरशिप को मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हम आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हम आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते। हम आपकी गवर्नेंस के ऊपर आप अगर अच्छे काम करेंगे, आप अगर अच्छे काम करेंगे हम आपकी तारीफ करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं पीपल्स पार्टी की क़यादत को कि देखिए, अगर एमक्यूएम खुदा न खास्ता एमक्यूएम जिन इलाकों में है वहां से हारती है, वहां से पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी, पीपल्स पार्टी के मुखालफिन जीतेंगे। हम अगर जीतते हैं तो हमारे पास कोई वजीर आजम का कैंडिडेट नहीं है। आपको हमने जाकर वोट देना है, वजीर आजम के कैंडिडेट के लिए दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई और जीतेगा तो उनका अपना वजीर आजम का कैंडिडेट है, वो फिर आपको वोट नहीं देगा। आप लियाकताबाद से पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती, आप औरंगी से पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती, वो पीपल्स पार्टी फेडरल एरिया से सेंट्रल से नहीं जीत सकती, कोरंगी लाडी से पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती। तो हमारी हार आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही, हमारी हार से आपको फायदा नहीं हो रहा। हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, हम आपसे सिर्फ अपना हक मांग रहे। आप हमें अपना दुश्मन समझने के बजाय हमें अपना पार्टनर समझें, हमें इस पाकिस्तान, इस सूबे का शहरी समझे, हमारे पहले पार्टनर आप बने। क्या जरूरत है मुझे जाकर किसी और सूबे में जाकर किसी से बात करूं? अगर आप मुझे मेरा जायज हक देंगे तो हम एक दूसरे के पार्टनर बन सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं है कहीं और जाने की, लेकिन हमारी बस मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इससे पहले अजान प्रॉपर शुरू हो जाए, मैं अपनी बात यहां पर खत्म करता हूं। साथ ही को मुबारकबाद पेश करता हूं और इस मुहिम को जो है वो हम ना रुकने वाला, जब तक हम पूरी कराची को, पूरे पाकिस्तान से को, कराची को, हैदराबाद को ग्रीन नहीं कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सैयद मुस्तफा का